الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سنن نسائی، سنن ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے بالوں کو چھیلے یا چھلائے، جسے عربی میں حلق کرانا کہتے ہیں۔ یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو مڈائیں۔ جس طریقے سے بعض غیر مسلم عورتیں کسی موقع پر اپنے شوہر کے انتقال پر ہوا، یا کسی احتجاج کے موقع پر ہوا، یا کسی عبادت کے طور پر ہوا، یا بسا اوقات جیسے یورپ وغیرہ میں ہے، محض بس ایک شہرت کے لیے ایسا جو عورتیں کرتی ہیں، وہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور نہ مسلمان عورت کے لیے اپنے بالوں کا حلق کرانا، چھلانا جائز ہے، الا یہ کہ کوئی مرض ہو جس کے لیے چھلانا ضروری ہے، یا کوئی اور وجہ ہو، یعنی اگر کوئی شرعی عذر ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے بالوں کا چھلانا، چاہے پورے بال کا چھلانا ہے یا بال کے ایک حصے کا چھلانا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ظاہر بات یہ گفتگو ہو رہی ہے سر کے بال سے متعلق، لیکن ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے جو عام طور پر سوال بھی ہوتا ہے، اور آج جبکہ فیشن ہر میدان میں عام ہے، وہ عورتوں کی طرف سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے، انہیں بھی درپیش ہے کہ آیا بالوں کو کٹانا چاہیے یا نہیں، عورتوں کا اپنے بالوں کے کٹانے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اصل چیز یہ ہے کہ عورت اپنے بال کو نہ کٹائے۔ عورت کے لیے بال زینت ہے، جیسا کہ یہ بات مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت اپنے بال کو کسی مقصد کے لیے، خوبصورتی یا زینت کسی اور کے لیے کٹانا چاہتی ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے کہ عورت اپنے بال کو کٹا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں، چند شرائط ان کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بال کو جو کٹا رہی ہے، ظاہر بات ہے اچھے لگنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے، تو وہ اس طریقے سے بال کٹا کر کے باہر نہ نکلے، یا غیر مردوں کے سامنے وہ نہ آئے۔ اگر غیر مردوں کے سامنے اسے نکلنا ہے تو جب عام حالات میں بال اگر اس کے ہیں، اپنے بال کو ظاہر کر کے نہیں نکل سکتی ہے، تو بال کو کٹا کر کے جب اس نے مزین کیا ہے، زینت اختیار کیا ہے، تو اس کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ بلکہ یہ وہی تبرج ہے جسے قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بال جو کٹا رہی ہے، تو اس بال کے کٹانے میں اس کا مقصد کسی کافر عورت یا فاسق اور فاجر عورت جو ڈراموں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، مسلسلات کی شکل میں ہماری عورتوں کے سامنے آتی ہیں، یا عام مردوں کے سامنے آتی ہیں، ان کی مشابہت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں فاسقوں کی اور کافروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے بال کاٹنے کے بعد وہ اس کے بال مردوں جیسے نہ ہو جائیں، یعنی دیکھنے سے پیچھے سے کوئی دیکھے تو یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ مرد کے بال ہیں یا عورت کے بال ہیں، یعنی وہ کٹانا مردوں کے بال کے بھی مشابہ نہ ہو، یا مردوں کے بال جیسی اسے مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اپنے چال میں، ڈھال میں، پہننے میں، اور ان مردوں کے اوپر وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر بال کاٹنے والا کوئی مرد ہے
عورت نہیں ہے بلکہ بال کاٹنے والا کوئی مرد ہے تو کسی عورت کے لیے اسے اپنا بال کٹانا جائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ 4 یا 5 شرطیں جو ہم نے ذکر کی ہیں اور علماء کے اقوال کی روشنی میں اگر ہم نے ذکر کیا ہے تو کوئی عورت اگر اس کا مقصد اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بال اس قدر گھنے ہیں، اتنے لمبے ہیں کہ اسے طہارت حاصل کرنے میں اسے دقت پیش آتی ہے، یا وہ اپنے کام کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے اس قدر مشغول ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں نکال پاتی جس کے لیے اسے ہلکا کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان علماء کا قول صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث السلمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے بالوں کو کاٹ لیتی تھی یہاں تک کہ وفرہ اس بال کو کہتے ہیں جو کان یا کان کی لو کے تک نیچے کی طرف یہاں تک آتا ہے، یعنی وہ ازواج مطہرات اپنے بالوں کو یہاں تک کاٹ لیتی تھیں۔ لیکن ان تمام صورتوں میں اس بات کو خیال رکھا جائے گا کہ اس سلسلے میں اپنے شوہر کی اجازت یا اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بال کو نہ کاٹو تو عورت کے لیے اپنے بال کاٹنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بال کاٹ لو تو یہ جائز چیز ہے تو اس میں اس کی بات اسے ماننی ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں جو عورتوں کے بال کاٹنے اور ان کے شرائع سے متعلق تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔